یہ بات ہے اس خاموشی کی جو شور سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ یہ بات ہے اس گھٹن کی جب انسان آسمان کی طرف دیکھے، پکارے لیکن کوئی جواب نہ آئے۔ کہاں ہے وہ جبرائیل؟ کہاں ہے وہ وحی کا سلسلہ؟ کہاں ہے وہ جبرائیل؟ کہاں ہے وہ وحی کا سلسلہ؟ ہر دن ایک نیا طنز، ہر دن ایک نیا سوال۔ کہاں گیا اس کا رب؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ یہ صرف مکہ کے عام لوگوں کی بات نہیں تھی، بلکہ دشمنوں نے بھی اب اس خاموشی کو اپنا ہتھیار بنا لیا تھا۔ ہمیں اسے توڑنا ہوگا، ہمیں بتانا ہوگا کہ یہ کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر نبی ہوتا تو اس کا رب اسے یوں اکیلا نہ چھوڑتا۔ اگر یہ نبی ہوتا تو اس کا رب اس کو اکیلا نہ چھوڑتا۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آنا کچھ عرصے کے لیے رک گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وحی کا سلسلہ 6 ماہ کے لیے رکا رہا تھا۔ مکہ کی گلیاں سونی تھی اور نبی کا دل غمزدہ تھا۔ مکہ کے دشمن، خاص طور پر ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا کام ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا تھا، وہ آئی اور اس نے انتہائی زہریلے لہجے میں کہا، آئے محمد، لگتا ہے تمہاری شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اے محمد، لگتا ہے تمہارے اس شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں سوال ابھرنے لگے، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ کیوں وہ اب مجھ سے بات نہیں کرتا؟ یہ خاموشی کسی سزا سے کم نہیں تھی۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، یہاں تک کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ کافی دن گزر گئے، وحی نہیں آئی۔ مکہ کے سردار خوشیاں منا رہے تھے، دیکھو ختم ہو گیا اس کا جادو، اب کوئی وحی نہیں آئے گی۔ دیکھو ختم ہو گیا اس کا جادو، اب کوئی وحی نہیں آئے گی۔ مسلمان پریشان تھے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمزدہ تھے۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور پھر اسی شدت غم اور سناٹے کے بیچ اللہ نے آسمان سے روشنی اتاری۔ جیسے ایک لمبی کالی رات کے بعد صبح کا سورج نکلتا ہے، اللہ نے اپنی خاموشی توڑی، اور جب اللہ نے فرمایا تو کوئی فتویٰ نہیں دیا بلکہ تسلی دی، اور نازل ہوئی سورہ والضحیٰ۔ اللہ نے اس سورت کا آغاز ہی 2 ایسی قسموں سے کیا جو انسان کی نفسیات پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا وجہ تھی ان قسموں کی؟ اس سورت کی 11 آیات کا آج ہماری ڈپریشن اور انزائٹی سے کیا تعلق ہے، جانیے اس ویڈیو میں۔ تو چلیے اب اس سورت کو سمجھتے ہیں سائنمیٹک انداز میں اور آسان طریقے سے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی۔ اور رات کی جب وہ چھا جائے اور سکون دے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے یہاں سورج اور چاند کی قسم نہیں کھائی، بلکہ روشنی، ضحیٰ اور رات کا سکون، سجا کی قسم کھائی ہے۔ ضحیٰ دن کا وہ وقت ہے جب سورج کی روشنی سب سے زیادہ خوبصورت اور پیاری لگتی ہے۔ رات وہ وقت ہے جب ہر چیز تھم جاتی ہے، سکون میں آ جاتی ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو بتا رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زندگی میں حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں،
جیسے دن کے بعد رات آنا ضروری ہے، ویسے ہی خوشی کے بعد غم اور غم کے بعد خوشی آنا فطرت ہے۔ پھر اللہ وہ جملہ کہتے ہیں جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان ترس گئے تھے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ یہ آیت کسی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے کم نہیں تھی۔ دشمن کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا، میں تو ہر پل تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ وحی کا رکنا کوئی ناراضگی نہیں تھی، یہ بس ایک وقفہ تھا، جیسے رات دن کے بعد آتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فیوچر کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوگا۔ اگر آج مکہ میں تکلیف ہے تو کل مدینے میں حکومت ہوگی۔ اگر آج دشمن تانے دے رہے ہیں تو کل وہ تمہارے آگے جھکے ہوئے ہوں گے، اور پھر وہ وعدہ جو شاید قرآن کا سب سے ہوپ فل وعدہ تھا۔ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ غور کریں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں راضی ہو جاؤں گا، کہا اے محمد میں تمہیں راضی کر دوں گا، لیکن انسان کا دل ہے وہ ثبوت مانگتا ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اپنی زندگی کے 3 واقعات یاد دلائے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا؟ باپ پیدا ہونے سے پہلے چل بسے، ماں 6 سال کی عمر میں چلی گئی، دادا 8 سال کی عمر میں گزر گئے۔ جب کوئی سہارا نہیں تھا تب ابو طالب کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ میں نے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں راستے سے بے خبر پایا تو راستہ دکھایا۔ آپ حق کی تلاش میں ہیرا کی گفوں میں جاتے تھے، پریشان تھے کہ سچ کیا ہے۔ میں نے ہی تو آپ کو قرآن دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ آپ کے پاس مال نہیں تھا، میں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی جیون ساتھی تھی جنہوں نے اپنا سب کچھ آپ پہ قربان کر دیا۔ جب میں اس وقت آپ کے ساتھ تھا تو اب کیوں چھوڑوں گا؟ سب سے اہم سوال کہ 1400 سال پرانی ان آیات کا میری اور آپ کی آج کی زندگی سے کیا کام ہے؟ آج ہم ڈپریشن اور انزائٹی کے دور میں جیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ کوئی سن نہیں رہا، ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ سورہ ہمیں ڈپریشن کا ایکشن پلان دیتی ہے۔ جب آپ اداس ہوں تو کیا کریں؟ خود پر ترس کھانے کی بجائے دوسروں کی مدد کریں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم پر سختی نہ کرنا۔ فَأَمَّا سَائِلًا فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو جھڑکنا مت۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب آپ کسی اور کا غم بانٹتے ہیں تو آپ کا اپنا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات وَأَمَّا بِالنِّعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا۔
آج اسے ہم گریٹیٹیوڈ جرنلنگ کہتے ہیں۔ جب لگے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے تو ان چیزوں کو گنو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں۔ آنکھیں، سانس، فیملی، ایمان، جس طرح اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پاسٹ کی نعمتیں یاد دلائی، اسی طرح آج ہمیں بھی اپنی بلیسنگز کو یاد کرنا ہے۔ یہ سورہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھی، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اندھیروں میں گھرا ہوا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے۔ آپ کا رب آپ کو بھولا نہیں ہے، وہ بس خاموش ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے کوئی بڑا تحفہ تیار کر رہا ہے۔ ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم قرآن کو اتنا ایموشنل اور ریلیونٹ بنا دیں کہ ہماری آنے والی نسلیں اس سے صرف پڑھیں نہیں بلکہ محسوس کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹس میں الحمدللہ لکھ کر بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔